بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جمعے کے اس مبارک دن میں پہلے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ تمام کو مجھے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں جمع فرمایا ہے. یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل رکھے، آمین. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ العنکبوت کی کچھ آیتیں آج ہمارے جمعے کے اس خطبے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان آیتوں کا سارا موضوع، یعنی بات گفتگو جس پر گھومتی ہے، وہ ہمارا دستور حیات، قانون زندگی، قرآن مجید کے اطراف یہ ساری باتیں گھومتی ہیں. جس ملک میں ہم بستے ہیں، جس ملک میں ہم جیتے ہیں، جہاں طرح طرح کے لوگ اپنے افکار و نظریات کو لے کر گھومتے ہیں، لیکن یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات اس اللہ تعالی کی ہے جس نے ہم تمام کو ایک کتاب ہاتھوں میں تھما دیا. کہا کہ اس کتاب کے مطابق جیو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت میں سرخرو ہوگے، آخرت میں میری جنت تمہاری منتظر ہے. اس کے علاوہ جتنے کتاب ہیں، جتنے افکار ہیں، جتنے آئیڈیالوجی ہیں، سارے کے سارے باطل ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھلے اس کے ماننے والے جتنا بھی گلا چیخ لیں، کہیں کہ ہمارے پاس اتنے اچھی اچھی باتیں ہیں، اتنے اشلوک ہیں، اتنی زندگی کے طور و طریقے ہیں، سارے کے سارے ہماری زبان میں بیکار ہیں. لیکن اس کی قدر ہم مسلمان سمجھیں، ہم اپنے نہ سمجھیں تو غیروں کو کیا سمجھائیں. اسی لیے بات بار بار کہی جاتی ہے قرآن مجید کے تعلق سے، اور بات بڑی مہنگی ہے، بڑی زبردست ہے. آپ کو بتائیں، ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل نے ذرا کمزوری ظاہر کی اپنی کتاب کے لینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنانے میں، قانونی زندگی بنانے میں ذرا جھجک محسوس کیا اور کمزوری محسوس کی، تو ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا. بولا مانتے نہیں گرا دوں. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا، کأنہ واقع بہم، ان کو ایسے لگا کہ یہ پہاڑ ان پر گر جائے گا. دوستو عزیزو، قرآن مجید کی گفتگو، قرآن مجید کی اہمیت اور زندگی میں اس کے ساتھ ہمارا رویہ اور روح قرآن،
اس کو سمجھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے لیے لازمی چیز ہے۔ جو کتاب تمہاری ہے، میری ہے، اگر اس کی قدر ہم نہ سمجھیں، صاحب قرآن کی قدر نہ سمجھیں، قرآن پڑھنے والوں کی قدر نہ سمجھیں، اپنے بچوں کو قرآن سے آشکارا نہ کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو انگریزی کا احساس ہے؟ کہا کہ بچہ انگریزی نہ بولے گا تو زندگی میں کیسے جیے گا؟ ارے عربی نہ بولے گا، عربی نہ سمجھے گا، قرآن نہ پڑھے گا تو قبر میں کیسے جائے گا؟ جائے گا بھی تو کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی جنت میں کیسے جائے گا؟ اس کا بھی تو انسان کو احساس ہونا چاہیے۔ یہ مکی دور تھا، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی مکے میں 40 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ بڑا خوف و خطر کا سما ہے، کوئی زبان سے کہہ نہیں سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ جور و ظلم کی داستانیں چل رہی ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے ظلم کے ماحول میں 40 آدمیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھتے ہیں۔ دار کے معنی گھر کے ہیں، ارقم نام ہے 16 سال کی عمر کے اس صحابی کا، جو بنی مخزوم سے جن کا تعلق ہے۔ بنو مخزوم وہ خاندان جس میں حارث ابن ہشام، ابو جہل اور بڑے بڑے دشمنان اسلام پیدا ہوئے، اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے 16 سال کے بچے کو نکالا۔ اللہ اکبر! بالکل یہی صورتحال ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ کہاں سے لوگ آتے ہیں، بغل میں مسجد ہے، بغل میں مسجد ہے لیکن موحد نہیں ہے، لیکن دور دور سے لوگ آتے ہیں تاکہ اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں۔ اللہ اللہ، ضرور اللہ تعالیٰ ان چہروں کو بھی وہی اجر دے گا، ضرور اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اجر سے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ 16 سال کی عمر کے بچے مخزوم، کہا دار ارقم، ارقم جن کی عمر 16 سال کی ہے، ان کے گھر میں 40 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ پڑھتے اور پڑھاتے کیا ہیں؟ کہا کہ ان کو قرآن مجید کی آیتیں سناتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے خباب بن ارد بھی ہیں، لوہار ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں۔ عاص بن وائل کا کام کیا، عاص بن وائل مشرک ہے، پیسے نہیں دیتا ہے، بار بار جاتے ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، بھوکے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب میرا محنتانہ دے دیجئے، میں فقیر ہوں، غریب آدمی ہوں، میں نے تمہارا کام کیا، میرا پیسہ دے دیجئے۔ لیکن عاص بن وائل کہتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کرو، ہم تمہارا پیسہ دیں گے۔ بڑی قیمت اس نے مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیسے کریں؟ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم جب مر جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا، اور مر کر ہم زندہ کیے جائیں گے۔ عاص بن وائل جو مشرک تھا، کافر تھا، خباب بن ارد سے اس نے یہ بات سنی کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، تو عاص بن وائل نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم تمہارے پیسے نہیں دیں گے، جب ہم مر جائیں گے اور پھر زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا، بیٹے دے گا، تب تمہارے ہم پیسے دیں گے۔ اللہ اکبر! وہ تو کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جواب میں وہ آیتیں نازل کی، ارأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ کہا کہ وہ جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے پیسے دیے جائیں گے، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور تب جا کر میں تمہارے پیسے ادا کروں گا، اطلاع الغیب، کیا غیب کا علم اس کو ہے؟ اور یہ سارے مذاق مکے کے اس ماحول میں ہوتے تھے، لیکن ان کے دلوں کی ٹھنڈک تھی قرآن مجید۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے۔ ہم گھنٹوں بیٹھتے ہیں اور اپنا وقت، اپنا سمے، اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں اپنی دوسری مصروفیات میں، کمپیوٹر کے سامنے، موبائل کے سامنے، دوسری گفتگو کے سامنے، غیبتوں کے سامنے، یہاں تک نوبت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، لیکن اس وقت بھی لوگ اپنے موبائل میں میسج دیکھتے ہیں
کہ واٹس ایپ میں کس نے کیا بھیجا، ٹویٹر میں کیا بھیجا، وائبر میں کیا بھیجا، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں، کہا کہ ساری چیزیں اس وقت بھی دیکھتے ہیں. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ لگتا ہے. اور جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہماری اس کتاب کو وقت دیتے ہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مکے سے جا رہے ہیں، اور رات کا سما ہے، اور دشمنوں کا خوف ہے، کوئی تلوار، کوئی نیزہ، کوئی یہ. کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے. اللہ اکبر. اور یہی وہ جنگ کا ماحول ہے، جنگ ہو رہی ہے. عبداللہ ابن قمیہ جو کافر ہے، مشرک ہے، مصعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ رکھتے تھے، شکل و صورت رکھتے تھے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور اس وقت وہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہی گئیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. لوگ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، سر نیچے جھکا کر بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ کیوں ایسے مایوس ہو، محمد بھی تو رسول ہے، سارے رسول چلے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے. قدم قدم پر، ہر موڑ پر مسلمانوں نے ہمت پیدا کی، عزیمت پیدا کی، اپنے ایمان میں پختگی پیدا کی، تو قرآن مجید سے پیدا کی. دوستو عزیزو، آپ کے سینے میں کتنا قرآن یاد ہے؟ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا کتنا اہتمام دلاتے ہیں؟ ان کی حفظ پر، قرآن پڑھنے پر ہم آپ کو بتائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بہت ساری باتیں ہیں. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ایک ٹکڑی روانہ کی جنگ میں، اور امیر صاحب سے کہا کہ آپ امامت کریں. اب وہ جب بھی امامت کرتے سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ضم سورہ پڑھتے، اور سورہ اخلاص ضرور پڑھتے. بار بار ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. کہا کہ جب واپس مدینہ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی بات ہے کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں، جو جنگ میں ہمارے ساتھ تھے، وہ ہر مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھیجا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، اس سورہ میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، وہ بالکل بے نیاز ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. اور وہ مجھے سورت بڑی اچھی لگتی ہے، اور مجھے بڑا پیار لگتا ہے اس سورت سے. اللہ اکبر. پیار بھی کرتے تھے تو صحابہ کس سے پیار کرتے تھے؟ کہا کہ سورۃ القرآن. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے تو قرآن کے اگر 3 حصے بنائے جائیں تو ایک حصہ اس نے قرآن کا پڑھ لیا. اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھ لیا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کرام تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کا جواب سنا تو کہا اخبرو ان اللہ یحبہ. انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. جن کو سورہ اخلاص سے محبت ہے انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں. دوستو عزیزو، میں چاہتا ہوں میرے اپنے آپ کے لیے کہ ذرا ان محبتوں کا تجزیہ کرو کہ میرے اور آپ کے دل میں کس چیز کی محبت ہے، کس چیز کی محبت کم ہے، کس چیز کی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن کے بارے میں بات چیت کرتے ہو، قرآن کے بارے میں سنتے ہو، سناتے ہو. کہا کہ بالحزب، کہا وما ہوا بالحزب. یہ قرآن کی بات چیت کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. لقول فصل، ایسی بالکل فیصلہ کن بات ہے قرآن کی. ایسی بات کہ قرآن کی آیتیں جس سے پہاڑ گر پڑے، زمین پھٹ پڑے، ایسا قرآن اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے. جو کافر ہیں اور مشرک ہیں
مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا. ذمہ دار حکومت کے لوگ بیان دیتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو اپنا لیں دستور حیات کے طور پر، اس کتاب کو اپنا لیں دستور حیات کے طور پر، اس میں 700 اشلوک ہیں تو ہم اس کتاب کو اپنا لیتے ہیں، ہمارے ملک کا دستور بنا دیتے ہیں. لوگوں نے کہا اللہ، ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھو. قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم سنو گے بھی تو تمہاری دل کی دنیا بدل جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے. اللہ اللہ، کتنے لوگ ہیں جو صرف قرآن سن کر مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کی بار بار کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آئی ہے. اسے کبھی تم نے پڑھا ہے؟ میں موبائل کھولتا ہوں تو بہت سارے اپلیکیشنز اس میں ہوتے ہیں. قرآن کا اپلیکیشن بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم کھولتا ہوں اور اسے ایسے پاس کر جاتا ہوں. ارے بار بار سامنے آتا ہے، اسے پاس کر جاتا ہوں لیکن میسج دیکھنا نہیں بھولتا اور ٹویٹ کرنا نہیں بھولتا، لیکن بہت سارے میسج آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول سے فرمایا انی لا اعرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب جنگوں میں جاتا ہوں یا مدینے میں قیام کرتا ہوں تو بہت سارے گھر میرے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن میں اشعریین کے گھر کہاں ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے. لیکن جب میں رات میں نکلتا ہوں تو اشعری صحابہ قرآن مجید کی آواز جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو کبھی اس گھر سے کبھی اس گھر سے قرآن مجید کی تلاوت سنائی دیتی ہے. اللہ اللہ. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لو درائت، اے عبداللہ بن قیس، اے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اگر تم دیکھ لیتے کہ ہم تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز کو سن رہے تھے. اللہ اکبر. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو درک، اگر میں جان لیتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں لحبرت لک تحبیرا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کو اور اچھی قرأت سے پڑھتا جب میں جان لیتا. دوستو عزیزو، یہ ایک اسلامی ماحول تھا، یہ ایک اسلامی سما تھا. انہوں نے قرآن کو اپنایا اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے گھر میں. تو ایک تاریخ بنا دی، 50 سال کے عرصے میں ایک تاریخ بنا دی. ایسی تاریخ کے قیصر و کسرا اور ایران کے لوگ ڈرتے تھے کہ مسلمان آ رہے ہیں، اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اور کسی کو مسلمانوں کے خلاف زبان کھولنے کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. لیکن آج کا یہ مسلمان اتنا سستا، اس کا اتہاس، اس کی تہذیب اور اس کا اسلام اتنا سستا کہ ہر کوئی زبان کھول رہا ہے، ہر کوئی بیان دے رہا ہے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مجھے بڑی پیاری لگی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، آ کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ شادی کر لیجئے. کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اگر عیب کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بیٹھو بیٹھو کیا بول رہی ہو. اللہ کے رسول فرمائے نہیں، صحیح بات تھی. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کر دیجئے، مجھ سے آپ شادی کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. اس کنارے سے ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواہش نہیں ہے تو اس کی شادی مجھ سے کر دیجئے. بات صحیح تھی، انہوں نے جو کہا وہ بھی صحیح تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس ہے کیا، مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. کہا اذهب التمس ولو خاتما من حدید،
جاؤ ڈھونڈو کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جائے تو اس میں مہر کے طور پر رکھ کر ہم تمہاری شادی کروا دیتے ہیں. صحابہ رسول گئے, ڈھونڈا, واپس آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں. اللہ اکبر. اے اہل ثروت, اے اللہ نے جن کو مال دیا ہے, غور کریں, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو جنت خرید لیں. میں کبھی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے ان لوگوں کو جو اس طرح کے مراکز بنائے ہیں, اس طرح کی مسجدیں آباد کی ہیں, یہاں حفظ کے مدرسے چلتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پڑھتے ہیں. کبھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں پوچھوں کہ ان بچوں کو کیا کچھ ضرورت ہے؟ ان بچوں کو کبھی کپڑوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی اناج کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی کسی فریج کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ان بچوں کی غذا کو ہم اسٹور کر سکیں, اور اس کے علاوہ کبھی کسی مدرس کی تنخواہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو کبھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ارے مدد کرنے والے تو کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے اس قافلے میں شامل ہو جائیں. اللہ نے جو دولت دی ہے, صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں گیا ڈھونڈا لیکن مجھے انگوٹھی نہیں ملی, اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ میری لنگی ہے, یہ میری لنگی ہے, اس میں سے آدھی لنگی میں دے دوں گا. کیا کہا انہوں نے؟ آدھی لنگی مہر کے طور پر دے دوں گا, آدھی لنگی میں پہن لوں گا. کیا سیدھے سادے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا, بس لنگی تھی جو انہوں نے باندھا تھا. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ وہ آدھی لنگی کا کیا کرے گی؟ اگر وہ پہنے گی تو تم ننگے ہو جاؤ گے, تم پہنو گے تو وہ ننگی ہو جائے گی. بیٹھے رہے, مجلس میں بیٹھے رہے, سر جھکائے بہت دیر تک بیٹھے رہے, اور پھر مایوس ہو کر اٹھ کر جانے لگے, اس مجلس سے جانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, کہا حل تحفظ, کہا کہ قرآن کی کچھ سورتیں تم کو یاد ہیں؟ قرآن تم کو یاد ہے؟ انہوں نے گنایا سورہ, کہا کہ اللہ کے نبی وہ سورت یاد ہے, وہ سورت یاد ہے, نام لے لے کر انہوں نے گنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا املکناها وما معك من القرآن, کہا کہ جاؤ جو قرآن تم کو یاد ہے اس قرآن کو مہر بنا کر ہم اس عورت کو تمہاری زوجیت میں دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو نجات, بیماریوں, کبھی کسی کا مہر بنا دیا, اور کبھی کہا اس قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے پر فضیلتیں بتا دیں اور بشارتیں سنا دیں. اور وہ زمانے کے لوگ جو کہا کرتے تھے لولا انزل علی, کہ ہم پر کوئی معجزہ نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل انما الآیات عند اللہ, ارے عقل کے دشمنوں, قرآن جیسا معجزہ تمہارے پاس ہے, یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا دوسرا معجزہ مانگتے ہو. معجزہ میریکل جسے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ تمہیں دیا ہے, دوسرا معجزہ مانگتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا انما الآیات عند اللہ, معجزے دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. انما انا نذیر مبین, میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اللہ اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, قرآن کا صحیح مقام آپ کا سینہ ہے. قرآن آپ کے اور میرے سینے میں ہوتا ہے. آپ اپنا سینہ ٹٹول کر دیکھیے, قرآن مجید کی کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں. خاص کر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے, اپنے آپ سے, میرے نوجوان ساتھیوں سے, میرے چھوٹے بچوں سے اور اس بات کی ضرور گزارش کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ اپنا تعلق قرآن سے دیکھیں کہ میرا تعلق کتنا گہرا قرآن سے بنا ہوا ہے, جس کی اہمیت, جس کی فضیلتیں بتائی گئی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندی تک پہنچاتا ہے. اس کتاب کے چھوڑنے پر اللہ تعالی ان کو ذلت سے ہمکنار کرتا ہے. ہم دنیا میں عزت والے بن کر جینا چاہتے ہیں یا ذلیل بن کر جینا چاہتے ہیں, دو باتوں پر منحصر ہے. قرآن سے ہمارا تعلق ہے
تو اس تعلق کو مضبوط کیجئے. پھر ایک بار میں آپ سے کہوں گا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے IRGC کے منتظمین کو, کام کرنے والوں کو, کہ انہوں نے پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, آپ کے سپورٹ سے, آپ کے تعاون سے انہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ شام 5 بجے سے 8 بجے تک ہمارے پاس حافظ قرآن موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے میری ان باتوں سے آپ کے دل میں ذرا سی بھی لچک اور احساس پیدا کی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, قرآن حفظ کریں, اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں, تو ضرور تشریف لائیے اور اپنے آپ کے لیے اس وقت کو نکالیے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. کل آپ کی اولاد آپ کے لیے سفارش کرے اور آپ کو تاج پہنایا جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی طرف بھی ایک بار ہم توجہ کریں, اور یہی قرآن ہے جو دنیا میں ہمیں عزت کی زندگی بخش سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اس کام کو اور آگے بڑھانے کے لیے میں مالدار حضرات سے کہوں گا کہ اگر کام آگے بڑھتا ہے تو آپ بھی اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ کی طرف سے اور ایک مدرس کو ہم رکھیں اور آپ اس کی تنخواہ کا ذمہ لیں, تاکہ یہ قرآن کا کام اور آگے بڑھے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت, اپنی دولت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کے لیے خرچ کریں. اور یہ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کے لیے آپ جتنا بھی خرچ کریں گے اور جتنا بھی قرآن کو سیکھنے میں اپنا مال, اپنا وقت لگائیں گے, اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی آپ کو اجر عطا کرے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اور ایک بات جو ہمیشہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں سے, احباب سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں, 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس وقت ہوگا, کہ مشہور حدیث جس میں کہا گیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کہا گیا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ, جو شخص جمعے کے دن جنابت کا غسل کرتا ہے, جمعے کے دن جنابت کا غسل کرتا ہے, یعنی غسل جنابت جیسے کرتا ہے ویسے پاک صاف غسل کرتا ہے, ثم راح, پھر جمعے کے دن مسجد کی طرف آ جاتا ہے, فی الساعۃ الاولی, پہلے وقت میں مسجد کی طرف آتا ہے, فکأنما قرب بدنہ, اللہ تعالیٰ اسے ایسے ثواب دیتے ہیں جیسے ایک اونٹنی اس نے اللہ کی راہ میں دے دی. پہلے وقت میں جو مسجد میں آتا ہے اس نے ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی. ورا, اور ایسا شخص فی الساعۃ الثانیہ, ایسا شخص جو دوسری گھڑی میں جب جمعے کو آتا ہے, فکأنما قرب بقرہ, جب دوسری گھڑی میں وہ مسجد کو آتا ہے تو ایسے اس نے گائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دے دی. تیسری گھڑی میں آنے والا فکأنما کبشا املح, اور تیسری گھڑی میں آنے والا ایک زوردار موٹا بکرا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دیتا ہے. اور چوتھی گھڑی میں آنے والا کہا کہ مرغی جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی. اور 5ویں گھڑی میں مسجد میں آنے والا جمعے کے دن اس نے ایک انڈا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا, اور کہا فلما حضر الامام, لیکن جب امام آ جاتے ہیں اور وہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے صحیفوں کو بند کر دیتے ہیں, یستمعون الذکر, وہ بھی ذکر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جمعے کا ثواب اس شخص کے لیے ہے جو امام کے بیٹھنے سے پہلے آتا ہے. فضل یوم الجمعہ کہا گیا میں بیٹھنے سے پہلے آتا ہے. تو میں بھی ایک بار اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات کے سامنے بھی ایک بار گزارش کروں گا. 2 کلیدی باتیں, بنیادی باتیں میں نے کہیں. ایک, قرآن مجید کی نشر و اشاعت اور اس کی خادمین میں سے آپ اپنے آپ کو بنائیں, اور اس بات کا احساس کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ قرآن سے آپ کا اور میرا تعلق کتنا ہے, قرآن کے لیے آپ اور ہم کتنا وقت خرچ کرتے ہیں, ہمارے مالوں میں سے قرآن کی خدمت کے لیے کتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف ہے. اور دوسری چیز جو آخری بات جو ہم نے کہی, جمعے کے دن اپنے آپ کو پہلے وقت میں مسجد میں لانے کی کوشش کریں. یہ بڑی سعادت مندی برکت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو خادمین قرآن میں سے بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جن کے بارے میں قرآن شکایت کرتا ہو کہ اللہ یہ تیرے بندوں نے قرآن کی خدمت چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفایا بھی نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت نصیب کرے.
کرے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.